مجھے نا سب سے زیادہ غصہ ان لوگوں پہ آتا ہے جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں خدا کی رحمت سے، اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو دیکھ کے جو اپنے رب سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور میرا خدا کی قسم جی چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے پوچھوں کہ تم کس سے مایوس ہو، کس ذات سے مایوس ہو تم؟ اس ذات سے جو دو جہانوں کا مالک ہے، اس ذات سے جس کے کیپیسٹی کے اندر دنیا کی ہر چیز ہے، یا اس ذات سے تم مایوس ہو جو کہتا ہے کہ اگر تمہیں جوتے کا تمہارا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا ہے نا تو وہ بھی مجھ سے مانگو؟ اور پھر وہ وعدہ دیکھیں کون سی ذات آپ سے کر رہی ہے۔ ہم ایسی ذات سے بھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ذات جو پلک چھپکنے سے پہلے تمہارے حالات بدلنے پر بھی قادر ہے، اس ذات سے تم مایوس ہوتے ہو، اس ذات سے تم مایوسی کر لیتے ہو جو دو جہانوں کا مالک ہے۔ آپ جب دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو جب کچھ بتاتے ہیں نا تو وہ ہمارے بتانے سے پہلے ہی ہمارے دل کی، ہمارے تکلیف کی، ہماری اذیت کی کیفیت کو جانتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا، اس چیز پہ آپ کبھی غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم سے کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس، اس کے در پہ جا کے گڑ گڑائیں، اسے بتائیں؟ یعنی آپ یہ سوال کر سکتے ہیں نا کہ اگر رب کو، اللہ کو چیزیں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں ہمارے بتانے سے پہلے، ہمارا رب ہمارے دل کی حالت اور ہماری جو تکلیف ہے، ہماری جو اذیت ہے، اس کو وہ جانتا ہے۔ اٹس ٹرو۔ تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ، اس کا بندہ اسے جا کے بتائے؟ اس کی ایک ریزن ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ خدا کا دل ہے، یہ خدا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے پاس آئے، اکنالج کرے، اپنے آپ کو سبمیشن کی طرف جائیں، آپ اس کی طرف، آپ اپنے آپ کو مانیں کہ آپ کمزور ہیں، آپ مانیں اس چیز کو کہ وہ قادر ہے۔ دل کے حالات بے شک اس کو پتہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے خدا کو، اللہ کو جا کے بتانے ہوتے ہیں۔ اس کو یہ عمل بہت پسند ہے اپنے بندے کا، اور وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے در پہ آئے گا، اپنی جھولی پھیلائے گا اور مجھ سے مانگے گا، اور میں پھر اس کے اوپر کن کہوں گا۔ اور یقین کریں، جس دن آپ یہ بات سمجھ گئے نا کہ آپ کا جو اللہ ہے وہ ہر لمحے، ہر منٹ کے اکلوتے سیکنڈ کا جو 100واں حصہ بھی ہوتا ہے نا، وہ اس میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس دن آپ کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، آپ کو سکون بھی مل جائے گی، راحت بھی مل جائے گا، آپ کے جتنی تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ صرف آپ یہ چیز اکنالج نہیں کرتے ہیں۔ اور مایوسی تو پھر کفر ہے، اور پھر ایک ایسی ذات سے مایوس ہونا کہ جس کی کیپیسٹی پہ آپ کو کوئی شک نہیں ہے، جو ایک نہیں دو جہانوں کا مالک ہے، آپ اس ذات سے مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے، چھوٹے ہوتے سے ہمیں ایک چیز سکھائی جاتی تھی کہ ہمارا رب اس قدر چیزوں کے اوپر قادر ہے کہ پتھر کے اندر جو کیڑا موجود ہوتا ہے نا، اس کو بھی رزق پہنچانے پہ وہ قادر ہے، اور وہ اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ آپ نے کبھی کوئی اس طرح کی ذات جو ہے، کبھی کوئی اس طرح کی چیز جو ہے مخلوق، اس کو آپ نے رزق سے بھوکا مرتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ، کیونکہ اللہ نے وہاں بھی اس کا رزق لکھا ہوتا ہے۔ تو جو ایک پتھر کے اندر کیڑے کو رزق پہنچانے پر بھی قادر ہے، وہ بھلا آپ کے اوپر اس کی نظر نہیں ہوگی، آپ کے معاملات کے اوپر؟ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ جب ہم اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، جہاں پہ ہم یہ دل میں خیال ہم لے آتے ہیں، یا ہماری سوچ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ شاید اب حالات نہیں بدلیں گے، شاید میری زندگی ایسے ہی رہے گی۔ اور یہ عمل اللہ کو نہیں پسند ہے۔ جتنا عمل اللہ کو اپنے بندے کا یہ پسند ہے نا کہ اس کا بندہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے مانگتا ہے، اس کو بتاتا ہے اپنے دل کا حال، اتنا ہی زیادہ برا عمل اللہ کو یہ لگتا ہے اپنے بندے کا کہ جب وہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اور یہ ہم کامن ہوتی جا رہی ہیں چیزیں ہمارے اندر۔ آپ کو ہر بندہ مایوس نظر آ رہا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے اللہ ان کے حال بدلنا نہیں چاہتا؟ یہ اصل میں خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بیٹھے ہیں۔